ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی بہت زیادہ فضیلت کتاب و سنت میں موجود ہے۔ سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی جس دن پر سورج طلوع ہوتا ہے، وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور شریعت میں ہمیں اس کی پابندی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 5 نمازوں کو فرض کیا گیا ہے جس کی ہم پابندی کریں۔ لہٰذا آج کے دن جو ہم جمع ہوتے ہیں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ خاص باتیں جس میں عوام الناس گمراہ ہو رہی ہے یا جس تعلق سے ان کو صحیح پتہ نہیں ہے، اس تعلق سے کچھ باتیں بتائی جائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور کتاب و سنت کے روشنی میں اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ لہٰذا اس سلسلے میں آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے صحابہ کرام کا مقام اور ان کی لغزشوں کا مسئلہ، جس کو اصطلاح میں مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے۔ مشاجرات صحابہ کا مطلب کہ آپسی اختلافات، آپسی چپکلسیں، ان کو مشاجرات کہا جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے یہ بات میں اس لیے رکھا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ جو چل رہا ہے اور اسلامی تقویم کا یہ پہلا مہینہ ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، لہٰذا اس مناسبت سے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے محرم الحرام کے گمراہ کن نظریات کے تعلق سے آپ کو بتایا تھا کہ اس مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شریعت سے ہٹ کر اپنا ایک مسلک تیار کر لیا ہے۔ حالانکہ علماء اسلام نے اور تقریباً تمام مکتب فکر کے علماء کرام نے یہ بات واضح کیا ہے کہ اس میں جو بھی اعمال انجام دیا جاتا ہے جس کی کثرت ہے، وہ ناپسند ہے، گمراہ کن ہے اور شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مثلاً تعزیہ بنانا، پیک باندھنا، سوگ منانا، ذکر شہادت کا انعقاد کرنا، یا پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں کا اپنے یہاں اچھے اچھے کھانا بنانا، روٹ بنانا، اس کی نیاز دلانا، اس طرح کی ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ سب خرافات میں سے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ تحقیق کے اہل سنت کے بعض جاہل لوگوں نے، یعنی بعض جاہل سنیوں نے شیعوں کو غصہ دلانے کے لیے، یہ ان کے الفاظ ہے کتاب الموضوعات کے اندر وہ لکھ رہے ہیں کہ بعض جاہل سنیوں نے شیعوں کو غصہ دلانے کے لیے محرم الحرام کے عاشورہ کے دن کو خوشی کا دن قرار دے دیا۔ کیا دیا؟ خوشی کا دن بنا لیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر جس میں آپ نے
اس بات کا حکم دیا ہے کہ عاشورہ کے دن صرف 2 روزہ رکھنا ہے، جو تمہارے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یہی صرف شریعت سے ثابت ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس چیز پر ان بعض جاہل سنیوں نے اکتفا نہیں کیا، یعنی اتنا میں ان کا کام نہیں چلا۔ انہوں نے شیعوں کو غصہ دلانے کے لیے اور اس دن کے ثواب کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں گڑھ دی، اور حدیثیں گڑھ کے بتانے لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ عاشورہ ہی کے دن فلاں کام ہوا، فلاں کام ہوا۔ اس کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ تو یہ بہت ساری موضوع حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس کے مقابلے میں شیعوں نے کیا کیا کہ وہ غصے میں آ کر اس دن کی مذمت بیان کرنے لگے، اور مذمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنے لگے، اس دن کو غم اور مصیبت کا، حزن کا دن بنا لیا۔ لہذا یہ دونوں گروہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے اللہ، ہم ان دونوں گروہ سے اپنے آپ کو بری کرتے ہیں۔ یہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں کیا ہیں، خارجی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعتی ہیں، اور یہ وہ کام کرتے ہیں جن کا شیطان انہیں حکم دیتا ہے۔ کون دونوں؟ ایک وہ جو اس دن کو خوشی کا دن سمجھتے ہیں، اور دوسرا گروہ وہ جو اس دن کو غم کا دن سمجھتا ہے۔ دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق کس سے ہے؟ کہہ رہے علامہ ابن قیم کہ اہل سنت والجماعت کون ہے اور وہ اس میں کیا کرتے ہیں، تو ان کو پہچاننا ہے تو آپ پہچانیں کہ اہل سنت والجماعت وہ ہیں جو عاشورہ کے دن صرف 2 روزہ رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں جو حکم دیا ہے اس کو کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے اہل سنت والجماعت کی ایک نشانی بتائی ہے عاشورہ کے دن کے تعلق سے پہچاننے کی۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو کہتے ہیں شہید ہیں، دوسرے طرف کہتے ہیں شہید جو ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں، اور تیسری طرف کہتے ہیں کہ ان کا تیجا اور 40واں بھی کرنا ہے، تیج دوئم یہ سب بھی کرتے ہیں۔ تو شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہاں پر اسی محرم الحرام سے متعلق ایک بات اور واضح کر دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ یہ تو ہوا محرم الحرام کے تعلق سے شرعی نقطہ نظر کہ شریعت میں اس میں کیا ہے، شریعت اس کو کیا کہتی ہے، کیسے عمل میں لانا ہے۔ اور دوسرا جو اس محرم الحرام سے تعلق رکھتا ہے وہ ہے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے خلاف اپنی زبان کو لمبا چوڑا کرنا۔ اور وہ کس طرح ہوتا ہے؟ وہ جلسہ ذکر شہادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ جلسہ ذکر شہادت کے ذریعے کیا بیان کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ گئے، ان کے ساتھ 72 آدمی شہید ہوئے۔ حالانکہ آپ تاریخ کی کتاب جب دیکھیں گے تو تاریخ کی جو مستند کتابیں ہیں، جو اتھینٹک کتاب ہے، اس میں 16 یا 17 آدمی کا ذکر ہے، 72 آدمی کا ذکر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ خیر وہ کتنے آدمی تھے وہ الگ ہے، یہاں پر اصل مفہوم کیا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ گئے، کہاں گئے؟ کوفہ گئے۔ کس لیے گئے؟ یزید جو تھا وہ شرابی تھا، بے نمازی تھا، زانی تھا، چور تھا، بدکار تھا، تو اس کے حکومت کے خلاف ہو گئے، اس کے حکومت کے خلاف گئے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے۔ شریعت اس معاملے میں کیا حکم دیتی ہے معلوم ہے؟ اگر بادشاہ وقت مسلمان ہے، جس کو کہتے ہیں مسلمان،
تو ایک مسلمان کے اسلام سے خارج ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ ایک مسلمان اسلام سے خارج ہو جائے اس کے لیے اس پر کیا دلیل ہوگی؟ اس کے لیے اس پر صرف ایک ہی دلیل ہے، اور دوسری دلیل وہ آئے گی جب وہ اس چیز کو ظاہر کرے گا تب۔ مگر پہلی دلیل جو اس پر آئے گی وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ مشرکانہ کام انجام دیتا ہو، شرکیہ کام انجام دیتا ہو، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہیں کرے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا نہیں، سمجھا نہیں جائے گا۔ مگر وہ مسلمان کہلا رہا ہے، اس کے صف میں داخل ہے، تو یہاں پر شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ وہ جب تک تمہیں اس کام کے لیے مجبور نہ کرے تب تک تم اس کے خلاف خروج نہیں کرو گے۔ خروج کا مطلب ہے کہ اس کے خلاف بغاوت نہیں کرو گے۔ اگر بادشاہ وقت مشرک ہے، چور ہے، زانی ہے، بدکار ہے، تو اپنے طور پر ہے، آپ کو حکم نہیں دے رہا ہے، آپ کو حکم نہیں دے رہا ہے، تب تک آپ اس کے خلاف فوج کشی نہیں کر سکتے ہیں، احتجاج اور مظاہرہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہماری شریعت کا حکم ہے، حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ غور کریں، جب تک وہ یہ آپ کو نہیں کہے کہ ہم شرابی ہیں، اس لیے حکم ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر جتنے رعایا ہیں، یعنی ہمارا ملک ہے، اس میں ہم شراب کو عام کر رہے ہیں، ہر کوئی شراب پیے، جو نہیں پیے گا اسے سزا دی جائے گی۔ جب تک وہ اس طرح کی بات کا اعلان نہ کرے تب تک اس کے خلاف آپ کو فوج کشی نہیں کرنی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہاں ہوا کہ ہم یہی جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ کیونکہ جلسہ ذکر شہادت میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے؟ کہ یزید ایسا تھا، ویسا تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس کے خلاف امام حسین جو ہے خروج کیے، لڑائی کرنے گئے، حکومت بنانے گئے، یہی بتایا جاتا ہے۔ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موجود تھے اس وقت اور کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ جب وہ تھے تو وہ آخری صحابی ہیں، یعنی ان کے بعد صحابی نہیں ہیں، یا ہیں؟ تو کتنے صحابہ ہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوتا ہے۔ 110 ہجری میں آخری صحابی، یعنی جو صحابی کہے جاتے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، آپ کو دیکھا تھا، آپ پر ایمان لایا تھا، جی جان کی بازی لگائی تھی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑے تھے، وہ صحابہ کرام میں آخری صحابی، یعنی اس کے بعد دنیا میں اب کوئی صحابی نہیں، صحابیت سے دنیا خالی ہو گئی۔ وہ کب؟ 110 ہجری میں انتقال ہوتا ہے۔ ان کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اور واقعہ کربلا کب وقوع ہوتا ہے؟ واقعہ کربلا کس سن میں واقع ہوتا ہے، یعنی کب یہ ہوتا ہے؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ یہ سب جلسہ ذکر شہادت میں نہیں بتایا جائے گا۔ کیا بتایا جائے گا؟ علی اکبر پر پانی بند ہو گیا، اتنے دنوں تک وہ پیاسا رہا، ایسے بیان کیا جائے گا۔ حالانکہ یہ سب شیعہ روایت ہے، افسانہ ہے، جھوٹی باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ مستند تاریخ پڑھیں گے، حدیث کی کتاب پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو اس میں یہ سب چیز نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے بنائی گئی ہے۔ کیوں بنائی گئی ہے؟ تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی جو تربیت کی وہ تربیت ناکافی ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کی تربیت نہیں کی، ان کو اسی طرح چھوڑ دیا۔ وہ سب صحابہ کرام اس کام کو نہیں انجام دے سکے۔ تو یہ چیز باور کرانے کے لیے ہمیں کیا بتایا جاتا ہے؟ واقعہ کربلا کو بیچ میں لایا جاتا ہے، اور لا کر کے اس کے پس پردہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام پر انگلی اٹھائی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کے سب غدار تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ سب کے سب کیا تھے؟ غدار تھے۔ آپ کو میں بتاؤں، واقعہ کربلا 60 ہجری میں واقع ہوتا ہے، اور آخری صحابی کا انتقال 110 ہجری میں ہوتا ہے۔ اس لائٹ کو جلا دیجئے۔ آخری صحابی کا انتقال کب ہوتا ہے؟ 110 ہجری میں ہوتا ہے۔ تو 110 ہجری میں آخری صحابی کا انتقال ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس وقت یزید حکومت پر تھا بہت سارے صحابہ کرام زندہ تھے، اور معلوم کیا ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، اور بھی کئی ایک بڑے بڑے صحابہ کرام جو عمر میں بھی بڑے تھے، تجربے میں بھی بڑے تھے، بزرگی بھی تھی، اور ان کی فضیلت بھی اللہ کے رسول نے بہت زیادہ بیان کی ہے۔ ان تمام صحابہ کرام نے ان کو روکا اور کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، اور یہ بھی بتایا کہ یزید بھی چاہتا ہے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ جانے میں آپ کے ساتھ کوئی بھلائی اور خیر نہیں ہے۔ وہ کوفہ کس لیے گئے؟ انہی کی زبانی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنیے، تاریخ کی کتاب اٹھائیے، دیکھیے۔ یہ تو ایسی روایت ہے کہ یہ روایت سنیوں کے کتاب کے ساتھ ساتھ شیعوں کی کتاب میں بھی مذکور ہے۔ کیا ہے؟ وہ کوفہ کس لیے گئے یہ موقف واضح نہیں ہے۔ وہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے جانا ضروری ہے۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ حکومت لینے کے لیے، مار کاٹ کرنے کے لیے، کیا کرنے، کس لیے جانا ضروری ہے؟ دوسری مرتبہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کر کے ماحول کو کارساز بناؤں گا۔ کس اعتبار سے کارساز بنائیں گے وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تیسری بار جب صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کر کے اور ان لوگوں کو جو حکومت کے خلاف باغی ہو گئے ہیں، حکومت کے خلاف باغی ہو گئے ہیں۔ کون لوگ باغی ہو گئے ہیں؟ کوفہ والے۔ کس حکومت کے خلاف؟ ان کی تو حکومت تھی نہیں، تو کس حکومت کے خلاف؟ یزید کی حکومت کے خلاف باغی ہو گئے ہیں، انہیں سمجھاؤں گا۔ یہ 3 موقف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو تاریخ کی کتاب میں موجود ہے اتھینٹک طریقے سے، یہاں تک کہ شیعہ کی تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ یعنی شیعہ حضرات بھی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں، یہاں پر 1-2 کتاب ہے، دیکھیے تاریخ مسعودی ہے، تاریخ یعقوبی ہے، اس میں آپ پڑھیں گے آپ کو اس ملے گا، یہ اتھینٹک شیعہ رائٹر کی تاریخ کی کتاب ہے۔ تو اس میں یہ بات موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم وہاں جا کر کے حکومت کے خلاف جو باغی ہو گئے ہیں انہیں سمجھائیں گے۔ تو 3 موقف ہوا نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ صحیح بات واضح نہیں ہوئی کہ وہ کوفہ کیوں گئے، ایک بات۔ دوسری بات جو میں آپ کو بتاؤں کہ کوفہ جانے کا مطلب، کوفہ گئے تو کربلا کیسے پہنچ گئے؟ وہ تو کوفہ گئے تھے نا، تو کوفہ اور کربلا میں کتنا دوری ہے، کتنا ڈسٹینس ہے، نقشے کے اعتبار سے کوفہ کہاں ہے اور کربلا کہاں ہے؟ جب آپ جغرافیہ ایٹلس دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کوفہ کہاں ہے اور کربلا کہاں ہے۔ تو کوفہ گئے تھے تو کربلا کیسے پہنچ گئے؟ تو جب یہ آپ تاریخ پڑھیں گے مستند تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے پہنچ گئے۔ اسی طور پر پہنچ گئے کہ انہوں نے 3 باتیں رکھی۔ پہلی بات رکھی کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، دوسری بات کہ ہمیں آگے بڑھ جانے دو، ہم کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، اور تیسری بات یہ کہ ہمیں یزید کے پاس لے چلو، ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔
شیعہ تاریخ بھی اس بات کو بیان کرتی ہے۔ تو انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ یزید کے پاس چلے جائیے۔ تو وہ یزید کے پاس جانے لگے کوفہ سے۔ تو کوفہ سے جب یزید کے پاس گئے تو راستے میں کربلا کا مقام پڑتا ہے، جہاں ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے کہ آئیے ہم آپ کی بادشاہت قبول کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو گھیر لیا اور گھیر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اس میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر یہ بات میں آپ کو اس لیے بیان کیا تاکہ مختصراً آپ لوگ سمجھ جائیں۔ یہاں صحابہ کرام کا مقام ہے، تو صحابہ کرام اور ان کی آپسی اختلافات میں خاص طور سے یہ بات واضح کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا جو مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین پر اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے روئے زمین پر اپنے بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو سب سے بہتر دل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، یعنی میرے دل کو پایا۔ لہٰذا اللہ نے نبوت کے لیے مجھے چن لیا اور مجھ پر اپنی نبوت نازل کی اور مجھے نبی اور رسول بنایا۔ پھر اللہ نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھیوں کے دلوں کو چنا، میرے ساتھیوں کے دلوں کو چنا اور ان تمام کو میرا وزیر، میرا تربیت یافتہ اور میرا ساتھی بنا دیا۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ احد کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم نے بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، کوئی بات نہیں، آج تمہیں بخش دیا جا رہا ہے۔ جنگ بدر میں بدری صحابیوں کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے اے ملو ما شئتم، تم جو چاہو عمل کرو، تمہیں اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ سورہ حجرات میں صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے امتحان لیا۔ صحابہ کرام کون لوگ ہیں؟ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا، پس اللہ نے ان کو پرہیزگار اور بے روک دل پایا۔ یعنی ایسا نہیں کہ منہ پر کچھ اور دل میں کچھ، ایسا نہیں پایا اللہ نے صحابہ کرام کو۔ تب ان تمام امتحانات میں دین کی نصرت کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم کبھی بھی نہیں دے سکتے ہیں، ہم چاہ کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھی کو گالی نہ دو، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو گالی نہ دیا کرو۔ تمہیں معلوم ہونی چاہیے کہ انہوں نے جو قربانیاں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، تم اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو ان کے ایک چھوٹے سے اجر و ثواب کے برابر بھی تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وہ صحابہ کرام، ان صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام امتحانات کے بعد انہیں سرٹیفکیٹ دیا۔ کیا سرٹیفکیٹ دیا معلوم ہے؟ اللہ نے تمام طرح سے ان کا امتحان لینے کے بعد ان پر مہر ثبت کر دی، انہیں اپنی طرف سے سرٹیفکیٹ دیا۔ کیا دیا معلوم ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو یہ مقام و مرتبہ دیا، اور اس مقام و مرتبہ کے بعد آپ کو معلوم ہونی چاہیے، حضرت علامہ ابن مفلح رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آداب الشریعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ کیا کہتا ہے؟ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھ لو کہ تمہاری بیوی تمہارے لائق کیسی ہے، اگر تمہاری بیوی تمہارے لیے بہتر ہے تو تم اس کو روک کر رکھو، طلاق دینا ضروری نہیں ہے۔ یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ کی بات ہے مان لینی چاہیے،
تو ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں موجود ہے کہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کہہ رہے ہیں اس لیے ان کی عزت کے لیے تو آپ طلاق دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی خامی نہیں ہے، میرے ماں باپ اپنے جلن اور حسد کی وجہ سے یا اپنے خدمت نہیں کرانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، تو آپ ان کو روک کے رکھ سکتے ہیں، طلاق نہیں دے سکتے ہیں۔ خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چیز دیکھ لو، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے تو ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں تو پھر کیوں طلاق دینا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے باپ نے کہا ہے، جیسا کہ حضرت عمر نے کہا تھا اپنے بیٹے کو۔ اس پر علامہ ابن مفلح کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ کا مقابلہ کمپیئر حضرت عمر سے نہ کرو، اس لیے کہ حضرت عمر صحابی تھے اور تمہارے باپ صحابی نہیں ہیں، اس لیے ان کو تو اپنے بیٹا یعنی ان کو اپنے باپ کا حکم ماننا ضروری تھا، تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے باپ کا دل اس طرح نہیں ہے جس طرح حضرت عمر کا دل تھا، جس کی گواہی اللہ نے دی ہے کہ میں نے ان لوگوں کے دلوں کو بے روک پایا، سازشی نہیں پایا، آپس میں یہ ایک دوسرے کے خلاف سازش نہیں کرتے تھے صحابہ کرام۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام کا مقام جس پر آج کے نوجوان، جاہل، پاگل اپنے آپ کو علماء کہلانے کے دھن میں بہت سارے لوگ ہیں۔ میں کس کا مثال لوں؟ انجینئر مرزا علی بھی ہے، اور بھی بہت سارے غداران لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کو کرتے رہتے ہیں، صحابہ کرام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ساری سازشیں کرتے ہیں۔ انہی سازشوں میں سے ایک سازش یہ بھی ہوتی ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ کیا کیا؟ اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ امیر معاویہ کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ احمد رضا بریلوی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ جو امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرے، ان کا مذاق اڑائے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ کیا ہے؟ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے بعد افضل قرار دیا ہے۔ ان سے افضل امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں ابو بکر افضل، پھر عمر افضل، پھر عثمان افضل رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر علی افضل، اس کے بعد حسن و حسین نہیں ہے، اس کے بعد کون ہے؟ معاویہ افضل۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ نے غلطی کی کہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ آپ لوگوں نے بہت سارے ذاکروں کی ذکر کو سنا ہوگا، جلسے کو اٹینڈ کیا ہوگا، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی بہت سارے لوگوں نے، مگر ایک سوال کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلافت پر کیوں بیٹھایا؟ اس سوال کا جواب معلوم ہے کسی کو؟ معلوم ہے؟ کبھی کسی نے بتایا؟ نہیں بتایا۔ اس لیے نہیں بتایا کہ جب یہ بتا دیں گے تو یہاں تو صاف صاف نظر آئے گا کہ امیر معاویہ کتنا زبردست صحابی رسول ہے اور کیا کچھ ان کی بصیرت ہے سیاست کے معاملے میں۔ یہ آیا ہو جائے گا، اور جب یہ آیا ہو جائے گا تو یہ رافضی کتے پھر حضرت امیر معاویہ کے نام پر نہیں بھونک سکیں گے۔ تو اس لیے اس بات کو نہیں بتایا جاتا ہے، نہیں بتایا جاتا ہے، مگر تاریخ کی کتابوں نے ان باتوں کو بھی محفوظ کر کے رکھا ہے جو اتھینٹک طریقے سے ہمارے پاس پہنچی، ہم لوگ اس کو پڑھتے جانتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر، عمر تک تو معاملہ ٹھیک تھا، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابوالعلا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت، اس میں انہوں نے کیا کہا ہے
کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑا بڑا عہدہ دینے لگے اور اسی سے معاملہ خراب ہو گیا۔ تو کون معاملہ خراب کیا؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی جب وہ اپنے رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدہ دے رہے تھے، تو کسی صحابی نے، تاریخ کی کتاب گواہ ہے، آپ اٹھا کر کوئی بھی ایسی صحیح روایت لائیے جس میں کسی صحابی نے آپ پر تنقید کی ہو اور کہا ہو کہ عثمان آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ ایک پریشانی ان لوگوں کو ہو رہی تھی جو صحابی نہیں تھے، جو حکومت کے خوگر تھے، جو چاہتے تھے کہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے، انہیں تکلیف ہونے لگی، انہیں یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کیوں عثمان جو ہے اپنے ہی لوگوں کو دے رہے عہدہ، ہمیں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو وہ لوگ سازش کرنے لگے، وہ لوگ سازش کرنے لگے ان کے خلاف۔ عبداللہ ابن سبا بھی اس میں آیا، جو ایک یہودی تھا، نام کا مسلمان ہوا اور اسلامی خلافت اور حکومت کے خلاف وہ اس تحریک کو چلانے لگا۔ تو صحابہ کرام کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، ان لوگوں کو تکلیف ہونے لگی جو صحابی نہیں تھے۔ تو خیر ابو العلا مودودی کا علم وہاں تک نہیں پہنچا، انہوں نے نہیں لکھا، لیکن ان کو لکھنا چاہیے تھا۔ بہرکیف ان کے بعد ان کتاب کا جواب تو لکھ دیا گیا۔ ابو العلا مودودی نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے اس کے خلاف کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں معلوم ہے؟ ایک شخص بہت زیادہ بات کر رہا تھا، تو جب میں نے اس سے کہا کہ ابو العلا مودودی کی خلافت و ملوکیت آپ پڑھ لیے ہیں، مگر اس کے خلاف میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سے صرف ایک کا نام بتائیے، تو کہہ رہا نہیں پتہ ہے۔ ہم نے کہا اس کے خلاف 100 کتابیں لکھی گئی ہیں، اور 100 کتابیں صرف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہے، 100 کتابوں میں اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، تینوں فرقوں کے بڑے بڑے علماء نے ابو العلا مودودی کے اس کتاب کے خلاف جواب لکھا اور لکھا کہ آپ کی کتاب غلط ہے، یہ رافضیت ہے، یہ یہودیت ہے، یہ خبیثیت ہے جو آپ نے اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ تو اس کا تو کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف خلافت و ملوکیت پتہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد خلافت پر یزید کو اس لیے بیٹھایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب صحابہ کرام ہیں اور ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ان کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا، حضرت علی کو بھی ذلیل و خوار کیا گیا، حضرت حسن خلافت پر بیٹھے تو تاریخ کے کتاب میں یہ گالیاں موجود ہے کہ عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو ان کے مسلح کو کھینچ لیا گیا، مقتدیوں نے کھینچا۔ کون مقتدی؟ صحابہ نے نہیں، غیر صحابی جو تھے جن کو بلوائی کہا گیا، انہوں نے ان کے مسلح کو کھینچ لیا، ان کے ماں بہن کو گالی دی۔ حضرت حسن کا ماں بہن کون ہے؟ کون ہے؟ کیا اہل بیت نہیں ہیں؟ ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کو گالی دی گئی، ان کے مسلح کو کھینچ لیا گیا، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا گیا اور کہا گیا کہ تم حضرت امیر معاویہ کے خلاف لشکر کشی کرو، نہیں تو تمہارے ساتھ ہم لوگ یہی کریں گے۔ یہ ہے صحابہ کرام کی عزت۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے نانا نے کہا تھا میں وہی کام کروں گا۔ کیا کروں گا؟ ان کے نانا نے کیا کہا تھا؟ میرا یہ فرزند مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں، کافروں کے، خارجیوں کے، باغیوں کے نہیں، مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ یہ حدیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی سب میں ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مناقب میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ میرا یہ فرزند مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، میں وہی کام کروں گا۔ اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اور اپنی خلافت ان کے سپرد کر دی۔ ابو العلا مودودی نے کیا لکھا ہے؟ امیر معاویہ نے حسن سے خلافت چھین لی،
تو حسن سے خلافت چھین لی تو حسن کی فضیلت چلی گئی نا جو اللہ کے رسول نے بیان کی. تو حسن سے انہوں نے خلافت نہیں چھینی, حسن نے خود خلافت انہیں دے دیا اور کہا کہ آج آپ جو ہے آج سے آپ من جملہ تمام مسلمانوں کے خلیفہ ہوئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے, اس سے پہلے کاتب وحی تھے, اس کے بعد خلافت میں آئے. یہ تینوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا. یہ امیر معاویہ کی فضیلت کے لیے کافی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ گھٹیا آدمی تھے, ان کی سیاسی بصیرت نہیں تھی, اسی لیے اس طرح سے اللہ کے رسول نے بھی ان پر بھروسہ کر لیا. اللہ کے رسول کے پاس وحی نہیں آتی تھی, اسی لیے حضرت امیر معاویہ سے وحی لکھواتے تھے. اب کیا کہو گے, کیا کہو گے؟ یہ سب رافضیت ہے, شیعت ہے. صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنا ہے, انہیں جسی طرح سے ہو مطعون کرنا ہے, انہیں ان پر بہتان لگانا ہے اور کچھ نہیں ہے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خلافت دے دیا. اب اس کے بعد سے انہوں نے خلافت کو سنبھالا. تو جب خلافت کو سنبھالا, ان کا وقت آیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ صحابہ کرام کو خلافت پر بیٹھا کر سوائے ان کے توہین کا اور کچھ نہیں ہوا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد عبداللہ ابن زبیر یا اور کوئی صحابی تخت پر نہ بیٹھے, اس لیے کہ بیٹھے گا تو اس کے ساتھ بھی یہ بلوائی وہی کام کریں گے, ان کی بے عزتی کریں گے. اور اس کا ذمہ دار میں ہوں گا کہ میں اپنے بعد خلافت پر ایسے شخص کو بیٹھا دیا جو اللہ کے رسول کا صحابی ہے اور لوگ اسے پریشان کر رہے ہیں, اسے تانا دے رہے ہیں, اس کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں. مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بیٹا خلافت پر بیٹھے, جو دیگر نوجوانوں سے زیادہ قابل ہے, سمجھدار ہے, اور یہ بیٹھے گا. اور اس کے کیبنٹ میں سارے صحابی ہیں. یزید جو حکومت پر بیٹھا تو بادشاہ تھا نا, وزارت جس کو قلمدان کہا جاتا ہے, وزارت کا عہدہ بہت سارا ہے. جیسے ہم لوگ جانتے ہیں ہیلتھ منسٹری ہے اور کیا ہے, بہت کچھ ہے. یہ سب کون لوگ سنبھالے ہوئے تھے معلوم ہے؟ یہ سب صحابہ کرام سنبھالے ہوئے تھے. اس میں سے ایک صحابی کا نام چیلنج کر کے ہم بولتے ہیں, جاؤ یہاں اور کہاں کہیں کے بھی جو باطل علماء پرست ہیں, ایک صحابی کا نام پوچھ کر آؤ جو یزید کے وزارت کو سنبھالا ہوا تھا. صحابی رسول تھے. ان صحابی رسول کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ زانی ہے, یہ شرابی ہے, یہ بے نمازی ہے, یہ کبابی ہے, اس کے خلاف ہم لوگ حکومت میں وزارت کیوں سنبھالیں, کیوں نہیں اس کے خلاف اٹیک کر دیں. یہاں پر صرف حضرت حسین کو ہی سمجھ میں آیا. یہ صرف بات حضرت حسین کو سمجھ میں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب وہ چلے تو کیسے بے درد صحابہ کرام ہیں کہ نبی کا خانوادہ آگے بڑھ رہا ہے اور یہ لوگ پیچھے ہو گئے, ساتھ بھی نہیں دیا. تو یہاں کیا ہوا؟ سارے صحابہ کرام کی تنقیص کی گئی. نام ہے یزید کا, مگر صحابہ کرام کی تنقیص کی گئی. صحابہ کرام کو باطل سمجھایا گیا, صحابہ کرام کو بزدل گردانا گیا. وہ صحابہ کرام جو نبی کے بعد بھی کئی سو جنگیں لڑے, اپنے آپ کو اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کے لیے وقف کر رکھا تھا, انہیں یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ یزید کے خلاف بھی خروج کیا جائے, اس کی حکومت کو گرایا جائے. یہ سب باتیں انہیں سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے مرنے کٹنے کے لیے چھوڑ دیا ہے نا. تو یہی ہے صحابہ کرام پر توہین. ایسا کچھ معاملہ ہی نہیں تھا, ایسا کچھ معاملہ ہی نہیں تھا. نہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک اور صاف ہیں, وہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں. ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یزید کے خلاف خروج کریں. خود ان کے بھائی محمد ابن الحنفیہ کہتے ہیں, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, ایک شخص آ کے کہتا ہے, کس کے؟ امام حسین کے چچیرے بھائی. کیا کہتے ہیں؟ ان سے کہتا ہے کہ یزید جو ہے
وہ گنہگار ہے، وہ ایسا 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 کرتا ہے۔ انہوں نے اس سے 2 باتیں پوچھی، کہا کہ تم نے یزید کو یہ سب گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا سنا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، سنا ہے۔ تو کہا کہ دیکھے ہوئے بات اور سنے ہوئے بات میں فرق ہوتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ جب تم کسی کے بارے میں ایسی بات کہو گے تو 2 بات ہوتی ہے، کہنے والا کی 2 صورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ فلانا ایسا 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 ہے، تو اس کی 2 صورت ہوگی۔ کیا صورت ہوگی؟ پہلی صورت کہ ہم نے اسے کرتے ہوئے دیکھا، تو جب دیکھا تو ہم بھی اس میں شریک ہوئے۔ دوسرا کہ ہم نے سنا، جب سنا تو ظاہر ہے کہ سنانے والے نے ہمیں غلط خبر دی ہے، کیونکہ ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو تمہاری یہ کیفیت ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ مگر وہ ایسا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے ساتھ 1 مہینے رہا، اس کے یہاں گیا، دعوت کھائی، اس کا مہمان بنا، میں نے اسے 5 وقت کا نمازی پایا اور اللہ سے ڈرنے والا پایا۔ کس نے کہا؟ امام حسین کے بھائی محمد ابن الحنفیہ نے یزید کے بارے میں کہا۔ تو اس شخص نے پھر کہا کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھاوا کے لیے کرتا ہو۔ تو کہا کہ حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، مجھے اس سے ڈرنا چاہیے، اس کو مجھ سے ڈر کس چیز کا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک شخص نے حج کے موسم میں کہا، کوفی تھا، کہا کہ یہ بتائیے ہم احرام پہنے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے ایک مچھر کو مار دیا ہے، تو اس پر دم ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کیا کہا؟ تم مچھر کے دم کے بارے میں پوچھتے ہو؟ تم کوفیوں کے کپڑے اور سارا جسم حضرت حسین کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ کوفیوں نے قتل کیا۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ کون ہیں؟ یہ پوتا ہیں امام حسین کے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ ہمیں کربلا کا واقعہ سنائیے، ایسے جیسے کہ آپ کے باپ نے سنایا تھا، کربلا کے میدان میں جیسے کہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ اپنے باپ سے جو سنا تھا بیان کر دیا۔ اس کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ جب امام باقر نے اپنے باپ سے پوچھا تھا، علی اکبر سے، زین العابدین سے، کہ حسین کو کس نے قتل کیا تھا، کیا یزید نے یا ان کے فوجیوں نے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے نہیں کیا، بلکہ وہ تو ہمارے محافظ تھے، ان لوگوں نے قتل کیا جنہوں نے ہمیں بلایا تھا خط لکھ کر۔ جب انہیں یہ ڈر ستانے لگا کہ ان کا راز یزید کے پاس کھل جائے گا، اس لیے انہوں نے ہم پر وار کیا اور قتل کیا۔ امام حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ ایک واقعہ کربلا کے متعلق جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وہ سب کے سب جھوٹی ہے۔ اس میں 2 جھوٹے لوگوں نے روایت کی ہے، سوائے اس روایت کو چھوڑ کر بقیہ سب میں فولڈنگ ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام کے مقام کے حساب سے صحابہ کرام کی جو آپسی چپکلسیں ہوئی، جانا نہیں جانا، امیر معاویہ کا یزید کو خلیفہ بنا دینا، حضرت عثمان غنی کا اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دینا، یہ ساری باتیں جو ہیں اس پر اہل سنت والجماعت کے تمام فرقوں کے علماء کا، یہاں تک کہ احمد رضا بریلی کا بھی کیا فتویٰ ہے کہ صحابہ کرام کی آپسی اختلافات پر زبان نہیں کھولنا چاہیے، اور اس بات کو لے کر ایک کو صحیح دوسرے کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ یہ من جملہ تمام علماء کرام کا موقف ہے جو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ کتاب پڑھیں، فتاوی رضویہ میں ہے، امام آجوری کی شریعہ میں ہے، امام ابو الحسن اشعری کی الاصول الدیانہ میں ہے، بہت ساری کتابیں ہیں، امام لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں ہے۔ عباسی خلیفہ نے ایک کتاب لکھوایا اپنی دور میں 430 ہجری میں، اس کتاب کا نام ہے، یعنی اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ، جو اس عقیدے سے باہر ہے وہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر کیا موجود ہے؟ صحابہ کرام سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان کے آپسی اختلافات
اور ان کے آپسی سیاسی اجتہادات کی بنا پر انہیں مطعون کرنا، انہیں برا بھلا کہنا، حق اور باطل کا فیصلہ کرنا کفر ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں ہے۔ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک نہیں ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ آج ہم کہاں ہیں۔ ہم بہت جان گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں ابھی بہت کچھ جاننا ہے اور اس مسئلے پر تفصیل مطالعہ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نے انہیں یہ مقام و مرتبہ دیا اور ان کے غلط کو بھی ان سے نکال دیا۔ جیسے بہت سارے صحابہ کرام کے نام پر منافق داخل ہو گئے، ان منافقوں کا نام بائی نام اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی۔ اس میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ بھی سب صحابی کے صف میں گھس گئے تھے، مگر اللہ نے انہیں چھانٹ دیا۔ تو غور کیجئے، صحابہ کرام کی عظمت کا خیال کیجئے اور اہل سنت والجماعت کے موقف پر قائم رہتے ہوئے واقعہ کربلا کی تفصیل میں بجائے گھسنے کے آپ وہ کام سوچئے، پڑھیے، دیکھیے جس سے آپ کی دنیا اور آخرت بنے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ صحابہ کرام کے اختلافات کے بارے میں اور اس کے بعد جن کو صحابہ کرام نے متعین کیا تھا ان کے اختلاف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی کہ جو تھے وہ گزر گئے، ان کا کام ان کے سپرد، اور جو باقی ہیں وہ اپنا اعمال دیکھیں۔ تو بس یہی خاص بات ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھتے ہوئے ان پر اپنی زبان کو دراز کرنے سے محفوظ کرے اور ہمیں اصلی اہل سنت والجماعت بنائے۔ آمین وآخر دعوانا۔